الحمدللہ، تکلف کرنے سے اسلامی شریعت میں روکا گیا ہے، اور تکلف یہ ہے کہ کسی قول و فعل میں بلا مصلحت مشقت اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، کہہ دیجئے کہ اللہ کی طرف بلانے کے معاملے میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نہینا عن التکلف، ہمیں تکلف سے روکا گیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو روکنے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ روکتے تھے اور آپ کسی بات کا حکم دیتے تھے۔ جب صحابی کہیں ہمیں روکا گیا ہے تو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ تو تکلف، تصنع، بناوٹ، یہ ساری چیزیں تکلف میں داخل ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ اپنی گفتگو میں، اپنے لباس میں، اپنے چال ڈھال میں بناوٹ اور تکلف اختیار کرتے ہیں، مہمان نوازی میں، کھانے پینے میں، خاطرداری میں ضرورت سے زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، تکلف برتتے ہیں۔ اس طرح کا تکلف کرنا صرف ناپسندیدہ ہی نہیں بلکہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور تکلف ہی کی ایک صورت یہ ہے کہ آدمی کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو، علمی مسئلہ، شرعی مسئلہ، دینی مسئلہ معلوم نہ ہو، اور وہ اپنی طرف سے کوئی بات کہنے لگ جائے، تو یہ بھی ایک طرح کا تکلف ہے جو ممنوع ہے۔ اس سلسلے میں حدیث سنیے، مسروق بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا یا ایھا الناس من علم شیئا فلیقل بہ ومن لم يعلم فلیقل اللہ اعلم فإن من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ اعلم قال اللہ تعالی لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگو، جس کو کسی بات کا علم ہو تو اسے بیان کرے، اور جس چیز کا علم نہ ہو وہاں کہہ دے اللہ اعلم، اور وہاں اللہ اعلم کہنا ہی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، میں اس دین کی تعلیم پر، اللہ کی طرف بلانے پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، اور نہ ہی میں تکلف کرنے والا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلف کرنے سے روکا گیا ہے، اور آپ کی امت اس معاملے میں آپ کی تابع ہے، امت کو بھی تکلف کرنے سے روکا گیا ہے۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین۔